الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام اسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین کرام، آج کے بیان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بچوں کی تربیت کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہم ان کی بہترین تربیت کر کے ان کو ایک مثالی انسان اور اچھا مسلمان بنائیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں سے خصوصی خطاب فرما کر یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ بیوی بچوں کی تربیت اور اصلاح کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کو ادب سکھلاؤ اور علم سکھلاؤ، لہذا اپنی ذات کو سنوارنے کی فکر کے ساتھ اپنے گھر والوں میں بھی اچھے اعمال، ان کی اچھی تربیت اور اخلاق پیدا کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، تاکہ پورا گھرانہ ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار سکے۔ تربیت کہتے ہیں مسلسل، لگاتار اور ہمہ وقت کوشش، فکر و دعا میں لگے رہنا۔ ہم اپنے بچوں کی بچپن ہی سے بہترین تربیت کریں گے تو اس کا بہت اچھا اثر ہوگا۔ اچھی اور نیک تربیت کے فرمایا کہ فوائد ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچپن کی سکھائی ہوئی چیز بچپن تک چلتی ہے اور آدمی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کھانے کے آداب سکھلائے تھے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ فما زالت تلک طعمتی بعد، فرمایا پھر ہمیشہ میرے کھانے کے وقت اسی طرح معمول رہا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلایا۔ اچھی تربیت پانے والے بچے اپنے والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بنتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، ان کے اچھے تذکرے اور تعریف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو والدین اپنی اولاد کی تربیت کی فکر، دعا اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کی اولاد ہمیشہ ان کی احسان مند رہتی ہے، دوسروں سے زیادہ خدمت اور احترام کرتی ہے، مرنے کے بعد بھی دعائیں اور ایصال ثواب کرتی ہیں۔ ورنہ بچے اپنے والدین کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ بچپن میں ان کی تربیت درست نہیں کی گئی، ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اور بچپن میں اگر تربیت نہ کی گئی تو معاملات یہ ہو کہ والدین شکوہ کرتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو اچھی تربیت کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک قاتل کو پھانسی کا حکم ہوا۔ جب اس کو تختہ دار پر چڑھانے لگے تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں کو میرا پیغام دے دینا کہ ماں آج آپ کی وجہ سے آپ کا بیٹا پھانسی پہ چڑھ گیا۔ پوچھنے والے نے حیرت سے کہا بھائی کیا قتل کا حکم آپ کی ماں نے دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے بھائی کی قمیض کونٹی پہ لٹکی تھی، میں نے وہاں سے 1 روپیہ نکال لیا تھا، ماں نے دیکھا، کچھ نہ کہا،
پھر دوسرے دن 2 روپے نکال لیے، ماں نے پھر کچھ نہ کہا، پھر میں چھوٹی چھوٹی دوسری چوریاں کرنے لگا، لیکن ماں کو علم ہونے کے باوجود کچھ نہ کہا۔ اس طرح بڑے ہو کر کے چوری کی عادت ہو گئی، چوری سے ڈاکے ڈالنے لگا۔ انہی ڈاکوں میں سے ایک دفعہ مجھ سے ڈاکے ڈالتے ہوئے جو ہے قتل ہو گیا، جس کی سزا آج مجھے پھانسی کی صورت میں دی جا رہی ہے۔ اگر میری ماں مجھے پہلے دن سے 1 روپے نکالنے پر منع کر دیتی تو آج میرے گلے میں پھانسی کا پھندا نہ ہوتا۔ لہٰذا ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت کریں گے۔ اب اس کے لیے فرمایا کہ 4 امور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو وہ بیان ایک تدابیر ہے، ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے بچوں کی، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو یقیناً ہمارے بچے ایک کامیاب زندگی گزارے۔ نمبر 1، ماحول کا اثر۔ گھر کا ماحول، مدرسے یا اسکول کا ماحول اور محلے کا ماحول۔ کسی بھی چیز کے لیے ماحول بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پانی کا قرآن میں کئی جگہ تذکرہ ہے۔ پانی کو اگر فریج میں رکھ دیا جائے، ہم رکھتے ہیں فریج میں تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسی پانی کو چولہے پر رکھتے ہیں گرم ہو جاتا ہے۔ گاجر کو میٹھے پانی میں رکھا جائے تو یا مربع بن جائے گا یا اچار بن جائے گا۔ انڈے کو اگر گرم پانی میں ابال دیا جائے تو وہ انڈا اس کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ آلو کو اگر سخت آلو ہے اس کو اگر پانی پہ ابال دیا جائے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ چائے کی پتی کو سادہ پانی میں ملا دیا جائے رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچے کے لیے بھی ماحول کی بڑی حیثیت ہے۔ بچے عام طور پر 3 قسم کے ماحول میں رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، گھر کا ماحول، مدرسے یا اسکول کا ماحول اور محلے کا ماحول۔ آپ گھر کے ماحول کو دیکھیں، گھر کا ماحول اچھا اور خوشگوار بنانے کے لیے بھی 3 باتوں پر عمل کریں۔ روزانہ گھر کے اندر فضائل کی احادیث یا کوئی قرآن کی آیت یا کسی دینی تعلیم کا اہتمام۔ نمبر 2، موبائل فون وغیرہ بچوں کو اس سے بھی دور رکھیں، یا کم سے کم آج کل ماحول یہ ہے کہ بچے دور ہوتے نہیں ہیں، تو کم از کم ان کا ایک وقت متعین کرنے کہ آپ نے دن میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ نے استعمال کرنے بس۔ اور نمبر 3، رات کو جلدی سونے کا اہتمام۔ یہ تو ہے گھر کا ماحول۔ مدرسے کا ماحول، بچے کے لیے مدرسہ یا اسکول ایسا منتخب کرتے ہیں، اس کے لیے بھی والدین کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے والدین کو دیکھا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں تعلیم کا معیار اچھا ہو، تعلیمی نظام مخلوط نہ ہو اور تربیت کا نظام بھی ہو۔ یہ 3 ماحول جب بھی آپ اسکول میں مدرسے میں جائیں یا کسی جگہ آپ نے کسی ادارے میں اپنے بچے کو تعلیم دینی ہے تو کم از کم ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے۔ اور نمبر 3، محلے کا ماحول۔ محلے اور علاقے کا بھی بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے، لہذا والدین کو چاہیے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے دوستوں کے بارے میں معلومات رکھیں کہ کن بچوں کے ساتھ ہمارا بچہ کھیل رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھا ہے، برے دوست اچھے دوست، ان کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب ہو۔ مسجد سے قریب جڑے رہنے کی برکت ہوتی ہے۔ بچے خود بخود کھیلتے کھیلتے مسجد پہنچ جاتے ہیں، بچے میں نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے بچہ دور رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے گھر والوں کے لیے بیت اللہ کے قریب جگہ کا انتخاب فرمایا، اور انتخاب فرمانے کے بعد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ تو یہ ماحول، نمبر 1 ماحول میں 3 چیزیں آ گئیں، گھر کا، مدرسے کا، اسکول کا اور محلے کا ماحول۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک تدبیر یہ ہے کہ
نگرانی کی جائے بچوں کی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی عادتوں پر نگرانی رکھیں، ان کو وقت دیں، اپنے آپ سے مانوس کریں، غیر محسوس انداز میں ان سے باتیں، ان کی باتوں اور ان کی مشغولیات پر جائزہ لیتے رہیں۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ لاپرواہی برتتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، جس طرح کے چھوٹے بچے ہیں کھیلتے کھیلتے جا کر کے بجلی کے بورڈ میں چپک جاتے ہیں تو ماں باپ کہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نظر ان کے اوپر ہوتی ہے، اسی طرح تھوڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایک ایک حرکت پر نظر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور ماتحت لوگوں پر خوب نگاہ رکھتے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ صدقہ کے کھجور منہ میں ڈال لی، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کا مال جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا، فرمایا کہ بچہ ہے، منہ سے کھجور نکلوائی جائے تو افسردہ ہوگا اور روئے گا، اور بلکہ فوراً ٹوکا اور فرمایا کخ کخ، یعنی تھو تھو کرو، یعنی منہ سے نکلوایا اور تنبیہ فرمائی۔ معلوم ہوا کہ پیار و محبت کے ساتھ بچوں کی عادتوں پر بھی بھرپور نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کھلائیں سونے کا نوالا اور نگاہ رکھیں شیر کی، تو بچوں کے اوپر نگرانی۔ اور تیسری تدبیر یہ ہے کہ فرمایا سمجھانا، بچوں کی غلط باتوں پر وقتاً فوقتاً پیار و محبت سے خوب سمجھانا چاہیے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور نگرانی میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ بچہ اپنا ہاتھ برتن میں گھما رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور کھانے کے ادب سکھلائے اور فرمایا یا غلام بسم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو آپ کے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ۔ لہذا بچوں کو غلط طریقوں پر ان کو نرمی سے سمجھانا چاہیے، نیکیوں کے فوائد اور فضائل سنا کر ان کی ایسی محبت بچوں کے دلوں میں بٹھا دی جائے کہ کوئی بھی اچھی بات جب سامنے آتے ہی وہ خوشی خوشی اس کو قبول کریں۔ برائیوں کے نقصانات سمجھا جائیں کہ کسی کو تکلیف دینے، کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر کے بیل دے کر کے بھاگ جانے، جھوٹ دھوکہ جیسی برائیوں سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے، لوگوں کی بد دعائیں ملتی ہیں۔ اسی طرح برائیوں کی ایسی نفرت دل میں بیٹھ جائے کہ کبھی کسی عمر میں بھی خدا نخواستہ گناہ کا موقع آ گیا تو بچپن کی تربیت اس کے لیے گناہ اور برائی سے روکنے کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیں بچوں کو ہم خوب سمجھاتے ہیں، 20 مرتبہ اگر ہم نے سمجھایا تو 21 مرتبہ بھی ہمیں سمجھانا پڑے گا۔ سمجھانے میں نرمی والا لہجہ ہونا چاہیے، شور مچانے اور چلانے سے نفرت بچوں کو ہونے لگتی ہے اور والدین سے بچے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ رکھو، اور حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو ناپسند فرماتے تھے جو جہیراً رفیع الصوت، چیخنے اور بلند آواز والا ہوتا ہے، خفیض الصوت، پست آواز والے کو آپ پسند فرماتے تھے۔ سمجھانے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بچوں کو جس بات سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اس چیز کے نقصانات نمبر وار اس کے دماغ میں بٹھائیں، تاکہ خود بخود دل اس چیز سے شوق اس کا بچے کا نکل جائے۔ پھر صرف منع کرنے پر اکتفا نہیں بلکہ اس چیز کا متبادل بھی بچے کو فراہم کرے۔ مثال کے طور پر بچہ کسی ایسے کھلونے میں لگا ہوا ہے کہ جو اس کے لیے کسی بھی لحاظ سے نقصان دہ ہے، اب روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس سے بہتر چیز یا دوسرا کھلونا دلا دیں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب وہ بچے تھے تو انصاریوں کے کھجور کے درختوں پر پتھر مارتے تھے جس سے کھجور نیچے گرتے وہ کھا لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ لما ترمی النخل، آپ پتھر کھجوروں کو کیوں مارتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا آکلو، میں درخت سے کھجور کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور ساتھ میں متبادل میں یہ فرمایا
کل مما یسقط فی اسفلھا، کہ پتھر نہ مارو، ہاں کھجور کے نیچے جو کھجور گری ہوئی ہے وہاں سے کھا لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، اللہم اشبع بطنہ، اللہ اس کو شکم سیری عطا فرما۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بچوں کو سمجھاتے ہوئے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک یہ کہ متبادل بتانا، سر پہ ہاتھ رکھ کر کے ہاتھ رکھنا، ہاتھ پھیرنا پیار سے، اور دعا دینا۔ ہم بھی اسی طریقے پر اگر عمل کریں تو بچہ ہمیں ظالم سمجھنے کے بجائے منع کرتے رہنے اور ٹوکتے رہتے ہیں، یہ بچے کو خیال ہر وقت ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں، ہر وقت منع کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ جب ہم سمجھائیں پیار محبت سے تو بچہ ہمیں اپنے آپ کو ہمیں جو ہے وہ خیر خواہ سمجھے اور اس کے لیے چھوڑنے پر آمادہ بھی ہو۔ اور چوتھی تدبیر جو ہے فرمایا کہ اپنے عمل سے بچوں کو سکھائیں، دیکھ کر بات جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ جن اخلاق اور عادات کو آپ بچوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ کا عمل، طرز زندگی بچے کے لیے خاموش معلم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے اچھا سلوک رکھیں، برے اخلاق اور عادات سے بالکل دور رہیں، ورنہ بچے بھی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ واقعہ ہے کہ بچپن ایک بچہ جو ہے کچن میں جا کر کے سگریٹ پینے کی نقل کرنے لگا۔ جب والد نے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، ابو آپ کو میں نے دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے تو آج میرا دل بھی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی نقل کروں، میں بھی پیوں۔ لہذا ہم جتنی اچھی باتیں اپنائیں گے ہماری اولاد کے اندر وہی اثر ظاہر ہوگا۔ بچوں کے لیے خوب دعائیں کریں کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، اور ان کو وقتاً فوقتاً دعائیں بھی دیتے رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ برکت دے، کوئی کام کر لے اس کو جزاک اللہ کہیں، شکریہ ادا کریں ان کا، تو انشاءاللہ بچوں کے اندر ایک تو جذبہ ہوگا اور وہ بچے خوش ہوتے ہیں اس پر۔ اس کے لیے دعا کیا کریں بچوں کے لے کر، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی اولاد اتنی نیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دو کام کیے، حلال کھایا اور کھلایا، اور نماز کے قاعدہ میں التحیات اور درود شریف کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں کہ بچوں کی تربیت کے اندر چند تدابیر تھیں۔ نمبر 1، بچوں کو اچھا اور نیک ماحول فراہم کرنا۔ نمبر 2، بچوں پر غیر محسوس انداز سے نگرانی رکھنا۔ نمبر 3، پیار و محبت سے سمجھاتے رہنا، چلانے سے بچنا۔ اور نمبر 4، اپنے عمل سے بچوں کو سکھلانا۔ یہ 4 چیزیں تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔